بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ملاقات میں کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات. کچھ علالت تھی اور کچھ شہر سے دوری تھی تو یہاں پہ حاضری نہیں ہو سکی. حاضری ہوئی تو ایسی ہوئی کہ اللہ سائیں کے حضور حاضر ہونے کا شرف مل رہا ہے. میں نے یہ کتاب پڑھنی شروع کی تو مجھے یوں لگا جیسے میں لفظوں کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہوں. میں یوں تھا کہ جیسے میں وہاں ہوں. یہ کتاب آنے سے بہت پہلے ہم نے اسی ملاقات میں اس کا ذکر کیا, اس کے کچھ اقتباسات سنے. کتاب شائع ہو گئی. کتاب شائع کہ ہوئی اس نے اپنے حصار میں لے لیا, اس کے لفظوں نے اپنے حصار میں باندھے رکھا. ارشد ملک ہیں تو شاعر, لیکن شاعر نے جب اس میں اپنی شاعری کو لفظوں کا روپ دے کے نثر بنایا تو واقعی یہ دل میں اترتی ہوئی تحریر پڑھنے کے لائق ہے. کتاب پڑھنے کے آدھے صفحے تک میں پہنچا تھا, ہاف تک پہنچا تھا, تو دل چاہا کہ ایک دفعہ پھر ہم ایسی ہی ملاقات سجائیں کہ جس میں صرف حاضر اللہ سائیں کی باتیں ہوں. ارشد ملک صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ارشد ملک صاحب آج میرے مہمان ہیں اور ملاقات میں آئے ہیں. میں ان کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور مبارک دوں گا کہ ان ساعتوں کو, ان مبارک لمحوں کو, ان جگہ کو جس خوبصورتی سے آپ نے پرویا ہے وہ مبارکباد ہے. بہت شکریہ, خیر مبارک. یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ سفر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں صرف شاعر تھا اور جتنا میں دنیا کے ساتھ دنیا دار جس سے ہوتے ہیں میں بھی ایسے ہی تھا. تو اب نہیں ہے؟ اب نہیں ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہوا کہ میری وائف ان کی طبیعت خراب تھی, ان کو کوئی تھائرائڈ کا پرابلم تھی. تو اس پرابلم میں انہوں نے مطلب وہ اکثر یہ کہتی تھی کہ ارشد دیکھنا میں حج پہ جاؤں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اور وہ اکثر ٹیلی ویژن پہ اپنے جو حج کے مناظر دیکھ کے رو رہی ہوتی تھی, اور ان کا جو مرض تھا وہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ تقریباً وہ بستر کے ساتھ لگ چکی تھی. تو وہ اکثر یہ کہتے. تو ایک دن میں نے ان کی جو فریاد اور طلب دیکھی تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ان کی خاطر جایا جائے. اگر یہ ان کی اتنی بڑی خواہش ہے تو مجھے ان کی خواہش پوری کرنی چاہیے. تو میں نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہمیں حج پہ جانا چاہیے. تو وہ فیصلہ کیا, حج کے معاملات شروع ہوئے. تو اس دوران میں یہ ہوا کہ میرے روحانی استاد ہیں ڈاکٹر تصدق حسین راجہ صاحب, آپ ان سے ملاقات ہوگی. تقریباً 50-60 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ادبی خدمات ہیں ان کی. تو انہوں نے ایک دن مطلب مجھے اپنا خواب سنایا آ کے. اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کیا تھا حج پہ جانے کا. تو انہوں نے ایک خواب سنایا کہ میں ایک دن آپ کے آفس میں آیا تو میں نے آپ کے لڑکے سے پوچھا کہ ارشد ملک صاحب کہاں ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ تو حج پہ گئے ہوئے ہیں. اور تھوڑی دیر میں نے اس طرف دیکھا تو آپ حج کا لباس زیبتاً کیے ہوئے آپ کی آمد ہوتی ہے اور لوگ آپ کو حج مبارک کی دعوت دے رہے ہیں, مبارکباد. تو ایک تو ان کا خواب تھا, پھر یہ تھا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مطلب حالات ایسے ٹھیک ہوتے چلے گئے اور معاملات ٹھیک ہوتے چلے گئے اور حج کا سفر کا وقت آ گیا. تو اس دوران یہ ہوا کہ جب ہم یہاں پہ ایک حاجی کیمپ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو حج کے جو طریقہ کار ہے وہ بتایا جاتا ہے, مناسک سمجھائے جاتے ہیں, احرام سے لے کے وہاں تک جانے کے تمام چیزیں طریقے بتائے جاتے ہیں. بالکل. تو وہ مولوی صاحب جو بتا رہے تھے تو انہوں نے بتاتے وقت ایک ایسا واقعہ سنایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ پاک سے کہا کہ یا اللہ اس جنگل بیابان میں کون ہوگا جو تیری عبادت کرنے آئے گا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ آوازیں سنائی لبیک اللہم لبیک کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رہتی دنیا تک جنہوں نے حج کیا ہوگا, یہ ان سب کی آوازیں ہیں اور آپ لوگوں کی آوازیں بھی ان آوازوں میں شامل تھیں. تو اس وقت میرا ذہن نے کہا کہ یار جس چیز کی میں نے طلب نہیں کی, کبھی خواہش نہیں کی, تو وہ ایسے موتی کی طرح میری جھولی میں آ گئی. جس چیز کا میں نے کبھی بھی سوچا بھی نہیں وہ مجھے مل گئی. لوگ تو روتے ہیں, تڑپتے ہیں اس چیز کو. تو تب میں نے سوچا کہ یہ جو حج کے میرے جو 30 یا 35 دن ہیں, ان 30-35 دنوں کو میں اس طریقے سے حج کروں گا کہ ہر چیز ہے اور اس کو یقین کے ساتھ کروں گا. ٹھیک.
تو یہ تو خیر مجید بھائی آپ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ مطلب کسی چیز کو اس یقین کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ ہے، اور ایسے ہی جیسے اللہ پاک کو کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نہیں ہے، یہ دنیا ویسی بنی ہوئی ہے، تو ان کو وہ نہیں نظر آتے، لیکن جب آپ یقین کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ ہیں اور یہی ہیں تو آپ کو وہ نظر بھی آتے ہیں، ہے پھر وہ نظر آتا جی ہے، نظر آتا بالکل ہے۔ ایسے ہی۔ تو ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا کہ جب میں اس یقین کے ساتھ وہاں پہنچا تو پھر پکڑ لیا گیا۔ مجھے قدم قدم پہ خدا ہی نظر آیا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ قدم قدم پہ خدا کو دیکھا ہے۔ میرا ایک شعر تھا کہ جب میں نے ادھر خانہ کعبہ کے پاس تھا تو کہ جس طرف دیکھیے اور کچھ بھی نہیں، جس طرف دیکھیے اور کچھ بھی نہیں، صرف میں صرف تو اور تو۔ واہ، اچھا پہلے آپ نے یہ سوچ لیا کہ جی کسی بھی محرم کے ساتھ، مطلب محرم سے بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کے کیا کہہ لیں کہ بیگم کے بھائی ہو سکتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی گروپ بن جائے گا، کوئی ان لوگوں کو کہوں گا جا کے حج کروا کے آ بالکل جائے۔ ایسے ہی، ایسا ہی سوچا ایسے ہی ہوگا، تھا، لیکن یہ تو مالک جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ایسے ہی۔ مطلب ہم سے کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ تو اللہ کو بہتر پتا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ پہلا دن، پہلا لمحہ، وہ جو پہلی ساتھ ہے نا، جو پہلی نگاہ ہے سعودی عربیہ میں اترنے کے بعد، وہ کیا ہے؟ اچھا جب میں نے پہلی، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جہاں سے جب سفر شروع ہوا تو جو ایروپلین ہمیں، جس ایروپلین میں جس ایئر لائن میں ہم گئے تو وہ ناز ایئر لائن تھی اور وہ بالکل نیو آئی تھی، تو ایک چھوٹا سا جہاز تھا جس میں گئے، تو وہاں پہ ہم احرام باندھ کے، کیونکہ یہاں سے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے جاتے ہیں، تو احرام باندھ کے گئے تو وہاں پہ مطلب کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اچھا وہ ہمیں ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے یہ لگتا ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان کی کوئی مخلوق ہے جو اس طریقے سے جا رہی ہے، تو بڑے حیران سے دیکھتے تھے، اور میں تھوڑا شرمندہ بھی تھا کہ یار پتہ نہیں کیسا۔ لیکن وہاں پہ جب ہم اترے اور اترنے کے بعد جب سعودی عرب جدہ ایئرپورٹ میں اترے ہم، تو وہاں پہ اچھا وہ ان لوگوں، سعودی عرب کے لوگوں کے اندر جو مہمان نوازی ہے، جو انہوں نے ویلکم کیا ہمیں، تو وہ بہت اچھا لگا۔ اور اس کے بعد ہم اپنے روم میں پہنچے، روم میں پہنچتے ساتھ ہی مطلب بیگم نے کہا جی کہ ہم فوری طور پہ عمرہ کریں گے، تو آرام، حالانکہ میرا ذہن یہ تھا کہ اب ہم تھوڑا سا آرام کریں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، تو ہم اسی وقت مطلب ہم نے سامان رکھا ہوٹل میں، اور ہمارا جو روم جو میں ملا تھا وہ سعودی وہ جو بالکل سامنے ہی تھا ہوٹل، تو تقریباً ہمارا مطلب واکنگ ڈسٹینس پہ تھا، تو میں نے فوری طور پہ ہم نے اس کو سامان رکھا اور ہم مطلب بیت اللہ شریف کی طرف بھاگے۔ اچھا وہاں پہ ہم نے جب خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ یہاں سے لوگوں نے بہت ساری دعائیں بتائی ہوئی تھی کہ جی خانہ کعبہ بھی جب پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، یہ مانگنی ہے، یہ مانگنی ہے، تو ایسا ہی سلسلہ تھا، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا ہوا تھا، لیکن جب وہ پہلی نظر پڑتی ہے تو پھر تو میں سب کچھ بھول چکا تھا، پھر یا وہ تھا یا میں تھا، اور ایسے ہی یا آنسو تھے۔ تو میں ایسی شکل میں ان کے سامنے گیا، تو وہاں پہ ایک اپنا ایک روب دبدبا ہیبت ہوتی ہے اس کی، جس کو میں نے فیل کیا۔ ممتاز مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں کہا ہے نا کہ جی اس کالے کپڑے کا اور کالے گھر کا اتنے ہیبت اور اتنا خوف ہوتا ہے کہ جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، گنگ کہتے ہیں، میرے تلفظ میں کوئی وہ ہو تو وہ آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، انہیں گنگا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے۔ آپ کو بھی ایسا محسوس ہوا؟ ایسا ہوا، بلکہ میں تو بالکل رک گیا تھا، جام ہو گیا تھا، اور مطلب بیگم صاحبہ نے مجھے ہلا کر کہا کیا ہوا ہے، تو پھر مجھے یہ ہوش آیا کہ میں تو دنیا میں اور لوگ میرے ارد گرد لوگ ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب ہم نے طواف کیا اور پھر مطلب پورا عمرہ کیا، تو اور مطلب اس کی ایک اپنی ایک لذت۔ اب یہ دوسرا ارشد ملک سامنے آ رہا ہے نا، وہ پہلا ارشد ملک صاحب وہ ہیں جو وہاں یہ سوچا ہی نہیں کہ میں نے وہاں جانا ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے ارشد ملک نے پہلا عمرہ کر لیا، یہ دوسرا ارشد ملک جب اندر سے نکلا تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اپنی ظاہری حالت چینج نہیں کی، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب آج بھی نہیں فار دا ٹائم بینگ، میں فار ایور نہیں کہہ رہا، میں اس لمحے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ارشد ملک وہ ہے جو یہ سوچ رہے یار بیگم کو بھیج دیتا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے، میں دنیا دار آدمی ہوں، لیکن ایک دنیا دار آدمی جب وہاں پہنچ گیا ہے، اس نے پہلا طواف کر لیا ہے، پہلے وہ بھول چکے ہیں سب کچھ کہ ان کو وہاں کھڑے ہوئے ہیں، طواف کرنے کے بعد کی۔ اچھا جب ہم عمرہ کر کے واپس آئے نا روم میں، تو وہاں پہ میری ایک الگ کیفیت تھی،
अच्छा, मैं वो जब बेगम साहबा मतलब आई कमरे में तो उन्होंने मतलब आराम करने के लिए लेट गई, लेकिन मेरे अंदर की जो बेचैनी थी वो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। तो मैं उन वो जब सो गई तो मैं उठ के नीचे आ गया अच्छा। और खाना काबा के करीब जाके सीढ़ियों में वो थी, वहाँ पे बैठ गया मैं। अच्छा। अच्छा, मैं अब वहाँ पे देख रहा हूँ, तकरीबन 2 ढाई का टाइम है रात को। अच्छा, वहाँ पे फिर एक अजीब सा मंजर, ये मुझे रोशनियाँ उतरती हुई नज़र आ रही थी कि ठीक एक है। रोशनी है जो खाना काबा के ऊपर उतर रही है, दूसरा कर रही है, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी दिस जो इज योर फीलिंग, ये फीलिंग थी, महसूस कर रहे हैं। महसूस कर रही थी। अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा भी मुझे फील हुआ कि मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ और एक खुशबू का एक झोंका है जो आग के करीब से गुजर जाता है, और मैं उस खुशबू को ढूंढता हूँ कि वो खुशबू क्या है। हम्म। तो इस तरह के जो चीज़ें थी वो सारी नज़र आ रही थी, मिल रही थी मुझे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन कैफियत अभी भी ऐसे ही थी कि कभी बेचैनी थी, कभी तलब थी कि मुझे ये था कि कुछ जल्दी जल्दी हो और कुछ मैं देखूं इस चीज़ को और मुझे कोई रिजल्ट मिले, अच्छा। जो कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं बिल्कुल मुझे मेरी बेचैनी साथ बढ़ रही साथ थी, रिजल्ट मिल रहे थे। रिजल्ट मिल रहे थे। ये अच्छा। ऐसा था, रिजल्ट मिल रहे थे, लेकिन ये वो स्पीड से नहीं मिल रहा था जिस स्पीड से मैं चाहता था। ये खूबसूरत सी बातें जो हम कर रहे हैं, ये प्यारी प्यारी सी बातें हैं, वो लम्हे, वो सोच, वो हिलजुल, वो खुशबू के झोंके, वो वहाँ पे रोशनी का उतरना, क्या ख्याल है हम अपने सुनने वालों को भी ना इस किताब से कुछ सुनाएं? मैं इंशाल्लाह ताला कुछ एक कुछ कोशिश करता हूँ कि आपको कोई असल बात यह है कि इस किताब का उसलूब भी आपको देखें कि मैंने जी 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 किस तरह जी। वाक़यात का सहारा लिया। मैं एक माँ की आगोश से निकलकर दूसरी माँ की आगोश में आ गया था। वाह। कुरान पाक में मक्का शहर को शहरों की माँ कहा गया है। गाड़ी की रवानी के साथ मेरे तस्वुरात भी चल रहे थे। मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था मुझे कुछ होश नहीं था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी रूह यहीं कहीं पहले भी आ चुकी है। हम्म। मैं 1500 साल की मुसाफत तय करके दोबारा अपनी माँ की गोद में आन पहुंचा था। हम्म। हजारों मनाजर मेरी चश्म तसव्वुर में उभरने लगे थे। अरशद, ये वही मक्का है ना जहाँ बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हम्म। अरशद, ये वही मक्का है ना जहाँ मजलूम की चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अरशद, ये वही मक्का है ना जहाँ जुल्म जबर के तूफान जब आबोताब पर होते तो शोर ही शोर होता। हम्म। यकदम मंजर बदल गया था। अरशद, ये वही मक्का है ना जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई। वो सातें किस कदर रोशन थीं जब सैयदुल अंबिया ने अपनी आंखें वाह की होंगी। मक्का के दरो दीवार, पहाड़, हवाएं, फ़िज़ाएं मुस्कुराई होंगी, और क्यों ना मुस्कुराती। कायनात के दूल्हा, वजह तख्लीक़ कायनात जो आ गए थे। हूरें जन्नत से खुशियाँ मना रही होंगी। मक्का फरिश्तों से भर गया होगा। दीदार के लिए सभी तरस रहे होंगे। अरशद, ये वही मक्का है ना जहाँ के तपते सहरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी शरीक हयात और नन्हे बच्चे को अल्लाह के हुक्म से छोड़ आए थे। वही मक्का जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से दौड़े थे। वही मक्का जहाँ पाक बाप बेटे ने अल्लाह के घर की तामीर में दिन रात एक किए थे। वो मक्का जो अंबिया का मस्कन रहा था। वाह 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 वाह। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत वो है, असलूब भी खूबसूरत है। बाकी बातें हम करते हैं ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और इसी जगह से मैं बात शुरू करूँगा। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मुलाकात खालिद मजीद के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, मुलाकात में दोबारा खुशामदीद। अरशद मलिक साहब हमारे साथ हैं और मैं किताब के हिसार में हूँ, किताब के लफ्ज़ों में हूँ, उनके लहजे में हूँ, उनके उसलूब में हूँ। लेकिन जो रात में पढ़ता रहा, मैं अभी तक उसके हिसार में मौजूद हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इनसे पूछनी है, वक्त कम होता है, लेकिन मेरा ख़्याल है हम इससे पहले उनसे एक नात सुनते हैं, क्योंकि इतनी सातों में हम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और उनके सलाम, उन पे दुरूद भेज के करें तो और ज़्यादा ये महफ़िल हमारी और ये नशीद ज़्यादा बाबरकत हो जाएगी। अर्शद साहब,
پہلے نعت سنتے ہیں آپ سے. نعت کے نظم ہے میری، نعت یا نظم ہے، اس کے کچھ چند بند کہ یہ جو نعت میرے نبی کی ہے، یہ جو نعت میرے نبی کی ہے، واہ یہاں حرف حرف ہے نور کا، واہ کھلے گنجے لب پہ درود کے، واہ کھلے باب جیسے سرور کا، واہ نہ قریب کی کوئی بات ہے، واہ نہ ہی مسئلہ کوئی دور کا، آہا. نہ ہی فکر یوم حساب کی، نہ تقاضا جامع طہور کا، یہاں عجز سب کا امام ہے، یہاں کام کیا ہے غرور کا، واہ میرے پاس تو شے آخرت انہی جگمگاتی سطور کا، واہ واہ کرو ذکر میرے حضور کا کہ کھلے دریچہ شعور کا. واہ 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 واہ. دیکھیں نا حاضر اللہ سائیں کے ساتھ ہم نے جہاں پہ ہم پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں، نعت کا سننا بہت ضروری تھا. ہو سکتا ہے کہ آخر میں جا کے پھر کوئی نعت کا شعر سن لیں. اچھا صاحب، آپ کتنے دن وہاں پہ رہے اور پھر اس کتاب پہ کتنا عرصہ کام کرنا پڑا؟ وہاں تقریباً 35-36 دن ہم وہاں پہ رہے. ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 2012 میں نے حج کیا تھا، اور اس کے بعد یہ کتاب آئی ہے 2021 میں. جی. تو آپ لگا لیں کہ تقریباً 7-8 سال تک میں اس کتاب پہ کام کرتا رہا. اس میں مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ میری کیونکہ فیوریٹ کتاب لبیک ممتاز مفتی کی تھی، تو میں جب بھی اس کا اسلوب لکھتا یا کچھ کرتا تو میں لبیک سے ٹکرا جاتا تھا. صحیح. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اس سے ہٹنے کے لیے میں کافی عرصے کے لیے دوبارہ کتاب کو رکھ دیتا اور کچھ عرصے بعد دوبارہ کتاب نکالتا. لیکن میں میرے اندر یہی جنگ چل رہی تھی کہ نہیں، کتاب کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے تھے کہ یہ تو لبیک اور اللہ سائیں حاضر دونوں. تو پھر میں نے اس کا ایک حل نکالا کہ میری والدہ جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ اس وقت حیات تھیں، اور انہوں نے مطلب وہ ہیں تو ان پڑھ، لیکن ان کو کیونکہ میرے والد صاحب اکثر ان کو کتابیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے، تو وہ یہ تھا کہ بہت اچھی سمجھدار خاتون تھی. تو میں نے سوچا کہ میں ان کو سناتا ہوں، جو چیز انہوں نے اوکے کی میں اس میں شامل کر لوں گا، اور جو نہیں کی وہ نکال دوں گا. تو میں پھر روزانہ یہ ہوتا کہ صبح کی نماز کے بعد میں اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا، تو ان کے پاس بیٹھ جاتا. ایک تو ہم ناشتہ اکٹھے کرتے، روٹی پکانی بھی ان دنوں میں نے سیکھ لی، چائے بنانی میں نے سیکھ لی ان کے ساتھ رہ کے. تو اور ساتھ میں نے یہ حضرت اللہ سائیں ان کے مطلب سنانا شروع کیا. اچھا، جو چیزیں ان کو مجھے لگتا ان کے چہرے سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ان کو پسند آئی ہے، وہ رکھ لیتا. تو یہ کرتے کرتے تقریباً مطلب جب یہ مکمل ہو گئی کتاب، تو اس کتاب کے مکمل ہونے کے تقریباً 15 دن یا 16 دن بعد میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی. تو دل میں ایک کسک سی اٹھتی ہے ہمیشہ کے لیے کہ یار ہو سکتا ہے کہ وہ اس سفر نامے کو سننے کے لیے اس دنیا میں زندہ تھی. تو اور اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ سفر نامہ سننے کے لیے زندہ تھی تو میں اس کو کبھی ختم نہ ہونے دیتا، اس کو میں ساری زندگی جاری رکھتا. آپ کی اس بات سے نا جو ابھی آپ نے کی کہ جی وہ ان پڑھ تھیں، تو پتہ ہے ارشد صاحب ایسے بہت سے لوگ ہیں، اتنے معتبر نام ہیں. بابا بلے شاہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، بالکل ایسی ہیں. ٹھیک ہے جی. وارث شاہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ہم ان پہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. آپ کے پاس بہت سے لوگ آتے ہوں گے جو انہی پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان پڑھ پہ پڑھے لکھے وہ کر رہے ہیں. ہماری نانیاں دادیاں مائیں جو ان پڑھ تھیں، انہوں نے ہمیں قصص الانبیاء کے بہت سے قصے زبانی سنائے ہیں، کیونکہ سنی ہوئی بات بھولتی نہیں ہے. پڑھی ہوئی پھر کہیں نہ کہیں وہ ہم میں آ جاتی ہے، یار میں نے وہاں پڑھی، پتہ نہیں تھی کیا ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ والدہ کے اس کے جانے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ لگا کہ یار یہ کتاب آ جانی چاہیے. لیکن کرونا کے دوران مطلب مسائل ہوئے، معاشی مسائل بھی تھے، باقی ٹائم کا مسئلہ بھی تھا، تو یہ کتاب آتے آتے رک جاتی. کبھی آتی، جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام میں بہت مجھے یاد ہے 2020 کی مطلب مڈ میں ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا کہ یہ کتاب آئے گی، بلکہ وہ صرف اس پہ نہیں تھا، آپ کی شخصیت پہ پروگرام تھا، شاعری پہ تھا، تو ہم نے کتاب کا تذکرہ کیا تھا. جی. تو وہ اس وقت بھی، لیکن یہ کتاب نہیں آ رہی تھی، تو مجھے یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ یار شاید مطلب اس کتاب کو نہ آنے کی کوئی وجہ ہے، کوئی قدرت اس سے ناراض ہے مجھ سے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو میں کافی رنجیدہ ہو گیا، اور میں نے اپنی شاعری کو بھی بس پش پش رکھ دیا کہ یار نہیں، میں نے شاعری ابھی نہیں کرنی، میں نے صرف کتاب کو لانا ہے. تو جب یہ کتاب آئی تو پھر سکون کا سانس لیا، اور پھر میں مطلب یہ ہے کہ مختلف تقریبات میں شاعری اور باقی چیزوں کو اٹینڈ کرنا شروع کر لیا. تو یہ تھا سارا.
8-10 سال کی ریاضت کا یہ سمر ہے تو ہم اس سمر میں سے کوئی نہ کوئی اور پھل بھی تو کھا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ وہ تعالیٰ ضرور اس میں اچھا سا کوئی اقتباس جو ہے. کتاب ساری اچھی ہے. اچھا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ سنایا جائے یا یہ لفظ جو ہیں یہ سنایا نہیں، جائے. انشاءاللہ میرے لیے تو یہ ساری کتاب ہی خاص میں نے پہلے واقعہ کہہ ہے. دیا کہ میں جتنی پڑھ چکا ہوں اس میں کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے سے اگلا صفحہ زیادہ بہتر لگتا ہے. تو بس ایسے ہی اس میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے معلم اعظم کی کلاس روم. اچھا. جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے معلم اعظم کہا اور باقی ہم لوگ کلاس روم کے طور پہ لیا. خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر ہے یہ سارا. تو یہ بڑا خاص ایک ہے. تو اس کے حوالے اس میں سے کچھ تھوڑا سا ہے کہ میدان عرفات میں حاجیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر وجد میں تھا. توبہ اور استغفار کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. مجھے لگا جبل رحمت پر میرے آقا کی اونٹنی کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب سے ہمیں دیکھ رہی ہے. میرے وجود میں ایک ہی آواز گونجتی رہی، اے لوگو، اے لوگو. ایک آیت میرے دل پر دستک دیتی اور میں میدان عرفات سے نکل کر پوری کائنات کو دیکھنے لگ جاتا. وما ارسلنا الا رحمت للعالمین، اور آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. دو باتیں میرے لیے اہم تھیں. ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، آپ نے کہا اے لوگو. اے لوگو. ہمارا دین تنگ نظر نہیں ہے. ہمارا دین فلاحی دین ہے. ہمارا دین اپنوں کی بھلائی کا نہیں سوچتا. یہ پوری کائنات کا، پوری انسانیت کی بھلائی کا درس دیتا ہے. مجھے ایک حدیث اور بھی یاد آ رہی ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. ٹھیک ہو گیا. اچھا صاحب، آپ نے اس میں بہت ساری بیساکھیوں کا سہارا بھی نہیں لیا. بیساکھیوں سے مراد کہ بہت سارے، میں نے صرف دیکھا کہ حمید شاہد صاحب سے رائے آپ نے لی اور بہت سے لوگوں سے رائے لینا بھی. ایک اور دو جگہ پہ میں شاید دو، ایک اندر باہر دیکھی میں نے اور ایک باہر، دو رائے ہیں. کتاب پہ بہت زیادہ رائے لینے سے کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے بیساکھیوں کا لفظ غلط تو نہیں استعمال کر دیا؟ آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب کسی بڑے آدمی کا کتاب کے اوپر پیش لفظ آتا تھا تو وہ اس کو کتاب کی کامیابی سمجھا جاتا تھا. لیکن مطلب میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے بڑے لوگوں نے کتاب پڑھے بغیر رائے دینا شروع کر دی تھی. تو وہ اپنی ایک رائے تھی. اس طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ پبلشنگ کا کیونکہ میرا کام ہے تو ایک کتاب میرے پاس شائع ہونے کے لیے آئی اور اس پہ ایک بڑے آدمی کی رائے تھی. اچھا، وہ کتاب کسی وجہ سے شائع نہ ہو سکی اور رک گئی. تو 1.5-2 سال بعد وہ صاحب دوبارہ آئے کتاب شائع کرنے کے لیے. تو ان کے ساتھ ان صاحب کی رائے نہیں تھی. اچھا، وہ رائے غلطی سے میرے آفس کے ٹیبل میں رہ گئی تھی تو وہ ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی تو انہوں نے دوبارہ مسودہ انہی صاحب کو دیا اور پھر رائے لی. اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ ان صاحب کا پہلے ان صاحب سے کچھ جو رابطہ تھا وہ شاید اچھے ماحول میں تھا اور بعد میں اچھا ماحول نہیں تھا. تو وہ دونوں رائے میرے پاس آ گئیں اور جب مجھے پرانی رائے بھی مل گئی، نئی رائے بھی مل گئی، مسودہ ایک ہی تھا لیکن ان دونوں جو رائے تھیں ان میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو تب میں نے یہ دیکھا اور سمجھا کہ یار یہ رائے دینے والے دیانتداری سے رائے نہیں دیتے. ٹھیک، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اچھا صاحب، آپ نے ابتدا کرنی تھی کتاب لکھنے کی. کتاب سے پہلے بہت کچھ سوچا ہوگا، بہت کچھ چاہا ہوگا. یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں یہ ساری چیزیں شاعری میں بیان کر دوں؟ اچھا، اس میں دیکھیں، اب اقبال کے حوالے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کیونکہ بطور فلسفی وہ بہت بہتر تھے جی، لیکن انہوں نے شاعری کا سہارا لیا کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ شاعری کی زبان سمجھتے تھے. تو ہمارا دور جو آیا ہے یہ فیس بک کا، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ پرنٹ میڈیا کا دور ہے. تو اس میں لوگوں نے کیونکہ شاعری ان کو اتنی مل جاتی ہے کہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. صبح موبائل میں ہی آپ کو اتنی غزلیں نظمیں مل جاتی ہیں. تو لوگوں نے شاعری کو اس طرح سنجیدگی سے پڑھا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ یا پڑھنا نہیں چاہتے شاید مطلب ہم یہ کہہ لیں نا کہ اس طرح سنجیدگی سے پڑھنا ہی نہیں چاہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو منظوم کرتے ہیں نا تو منظوم کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ
پھر آپ اس کو وزن کے جو مسئلے ہیں نا اس کی وجہ سے آپ بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتے جو کہ آپ نثر میں آسانی سے کہہ سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ کی نثر کی پہلی کتاب ہے؟ جی میری یہ پہلی کتاب ہے. شاعری کی آپ کی ماشاءاللہ انتخاب بھی اور دوسری بھی وہ تو کافی ساری ہیں. ہاں تقریباً شاعری کی میری 3 کتابیں ذاتی، اس کے علاوہ تقریباً 35-40 جو ہے وہ شاعری کے انتخاب ہیں. اس کے علاوہ 10-12 افسانے کے نعت کے انتخاب ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، کیونکہ مطلب میں تو ایک عرصے سے انتخاب کرتا آ رہا ہوں. لکھا نثر میں پہلی دفعہ ہے. جی جی بالکل کمال لکھا ہے، بہت خوبصورت لکھا ہے. اگر حمید شاہد صاحب جیسا بندہ اتنی خوبصورت رائے دے سکتا ہے تو یقین کریں جب میں پوری کتاب پڑھ لوں گا تو مجھے اور زیادہ اچھا لگے گا. میں اس وقت جو ہے نا باتوں سے زیادہ سننے پہ کی طرف زیادہ آ گیا ہوں جی میں انشاءاللہ. کہ ہم باتیں تو کر ہی رہے ہیں تو کوئی اور چیز ایسی ہو جو ہم سنیں، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی سنیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں مقدس ترین پہاڑ کے سامنے کھڑا تھا. اچھا. اور معاشرتی صورتحال میرے گلے پڑ گئی تھی. ٹھیک. ایک بوجھ تھا جو کاندھوں پر بڑھ رہا تھا. وہ میں نہیں تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے علاقے کی جانب سے ایک لیڈر کے طور پہ میدان عرفات میں بلایا گیا تھا. صحیح. مجھ سے سوالات ہو رہے تھے اور میں جوابات دے رہا تھا. جبل رحمت سے آواز آئی، اے حج کے مسافر، کیا تم لوگ سود کے کاروبار سے بچے ہوئے ہو؟ کیا تم لین دین میں دیانتدار ہو؟ میں نے جواب دیا ہے مقدس ترین پہاڑ، ہم نے معلم اعظم کی ان باتوں کو بھی پڑھ رکھا ہے مگر عمل بہت کم ہو رہا ہے. اب گناہ کے کام بھی نیکی کے لبادوں میں کیے جاتے ہیں. صحیح. وہ کیسے؟ جبل رحمت میرا امتحان لینے لگا. میں نے کہا ایک مرتبہ میرے پاس ایک نوجوان لڑکی ملاقات کے لیے آئی. خوبصورت بھی تھی اور انداز تکلم بھی بہت پرکشش تھا. بہت سلیقے سے گفتگو کا آغاز کیا اور بولتی چلی گئی. وہ کسی NGO میں کام کرتی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا ادارہ لوگوں کے کام کس طریقے سے آتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمارا ادارہ ضرورت مندوں کو قرض دیتا ہے. میں نے پوچھا کہ جتنا قرض دیا جاتا ہے اتنا ہی واپس لیا جاتا ہے؟ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی نہیں، ہم اصل رقم سے کچھ فیصد زیادہ واپس لیتے ہیں. اے مقدس پہاڑ، ہمارے ہاں تو مدد کے نام پر بھی سود کا کاروبار ہو رہا ہے. بینک سود پر چل رہے ہیں، بڑی رقم کے لالچ میں پیسے ہتھیا لیے جاتے ہیں، لیکن شاید یہ کاروبار ہمارے ہاں اتنا نہیں جتنا دوسرے ممالک میں ہے. جبل رحمت نے سورہ بقرہ کی آیت سنائی. میں ابھی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جبل رحمت نے ایک بات بتاتے ہوئے پھر سوال کیا، اے حج کے مسافر، تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے ہاں یہ سود بہت کم ہو رہا ہے، مگر کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس آگ کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا نہ سود سے تعلق ہوتا ہے اور نہ سود کرنے والے سے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا. آواز آئی، سود کے کاروبار کرنے سے رقم چند ہاتھوں میں رہ جاتی ہیں. بعض لوگ تجارت پر پیسہ لگانے کے بجائے بینکوں میں پیسہ رکھوا لیتے ہیں اور گھر بیٹھ کر روٹی کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں. تجارت پر پیسہ نہ لگانے کی وجہ سے روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے. اچھا صاحب، حاضر اللہ سائیں بہت خوبصورت چھپی ہے، شائع ہوئی. اچھا یہ چھوٹی چھوٹی اس میں مطلب اندر باہر سے پیپر بھی بہت اچھا لگوایا آپ نے، سارا کچھ یہ کیا. قطع نظر اس سے کہ اس کی قیمت جتنی بھی ہو کم ہے، اس کی قیمت جتنی بھی ہو جتنی خوبصورتی سے ہے. اور پھر اس میں میں بلکہ دوستوں کو یہ بتاؤں کہ حمید شاہد صاحب کی 2 لائنیں مجھے پڑھنے کا اس لیے بھی وہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت لکھنے والے اور بہت اچھے دوست اور بہت اچھے انسان ہیں. لکھتے ہیں کہ یہ ایک عمدہ شاعر ارشد ملک کا سفر نامہ ہے، لیکن ٹھہریے صاحب، یہ میں سفر نامہ کہاں ہے؟ خود اسی کے لفظوں میں یہ تو کتاب کی خوشبو سے غلاف کعبہ کے نورانی منظر اور رحمت للعالمین کی درگاہ میں حاضری تک کی کہانی ہے. جی ایسی کہانی جس سے الکان اور عشق کے معطر پانیوں سے غسل پانے والے دل نے لکھا ہے. واقعی ارشد ملک صاحب کے بارے میں خوبصورت سی رائے میں نے حمید شاہد صاحب کی پڑھی. کتاب کی قیمت کے حوالے سے وہ جتنی بھی ہو کم ہے، لیکن آپ نے کیا رکھا ہے؟ دیکھیے یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے تقریباً ہر صفحے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. ہاں، نام نامی بھی ہے. اس کے حوالے سے مطلب یہ، اور میرا ایک جذباتی وابستگی بھی ہے اس کتاب سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس کو پڑھیں
تو میں آج مطلب حق نیوز کے اس پروگرام کی وساطت سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اس پروگرام کا کوئی لنک مجھے دکھائے، ہمارا شو روم ہے اشرف بک ایجنسی کے نام سے، کمیٹی چوک میں ہے راولپنڈی میں، تو اس کے حوالے سے ہم جو بھی کتاب پہ پرائز لکھی ہے اس کو ہم ہاف کر کے دے دیں گے اس کو. تو یہ ہے کہ دوستو کتاب کے حوالے سے ارشد ملک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی اس کی قیمت سے قطع نظر جو بھی ہو، کوئی ہمارا یہ پروگرام جا کے ان کو دکھا دے تو آپ کو یہ کتاب 50% پہ ملے گی. بہت شکریہ آپ کا. ہم پروگرام کے بالکل اختتام پہ ہیں، آپ سے نعت سنتے ہیں اور اجازت دو لیتے شعر ہیں. آپ کو نعت کو سناتا ہوں کہ وہ ایک دن سوئے طیبہ جو میرا دل گیا تھا، واہ. وہ ایک دن سوئے طیبہ جو میرا دل گیا تھا، نظر کو جس کی تمنا تھی مجھ کو مل گیا تھا. واہ 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 واہ. وہ جس مقام پہ جلتے تھے جبرائیل کے پر، واہ. وہ جس مقام پہ جلتے تھے جبرائیل کے پر، اسی مقام سے آگے وجود گل گیا تھا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سجا ہوا یہ جو تعویذ دل پہ ہے ارشد، سجا ہوا یہ جو تعویذ دل پہ ہے ارشد، ہے نقش پائے محمد جو مجھ کو مل گیا تھا. بہت شکریہ، بہت خوبصورت اشعار. ناظرین، پڑھنا اور کتاب پڑھنا، کتاب سے اچھا دوست کوئی نہیں، کتاب سے اچھا ساتھی کوئی نہیں، اور پھر ایسی کتاب تو ویسے ہی خوشبو کی طرح گھر میں ہونی چاہیے، تبرک کے طور پہ گھر میں ہونی چاہیے کہ جس میں صفحے پہ ہر صفحہ آپ کھولیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملے گا. کتاب ضرور پڑھیے، کتاب دوست ہو جائیے. یقین جانیے آپ ایک وقت میں کئی زندگیاں گزاریں گے. خالد مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.